بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کی اردو کی بک میں موجود سبق دادا ابو کی کتاب کی بلند خوانی کریں گے۔ چلتے ہیں بلند خوانی کی طرف۔ 100 سال بعد بچے کس طرح پڑھا کریں گے؟ آئیں یہ کہانی پڑھتے ہیں۔ یہ خوبصورت ڈبہ کیسا ہے؟ یہ ڈبہ نہیں، کتاب ہے۔ کتاب؟ ہاں، بہت پرانی کتاب ہے۔ اچھا، کیا پہلے کتاب ایسی ہوتی تھی؟ ہاں، پہلے کتابیں کاغذ پر چھپتی تھیں۔ کتنا عرصہ پہلے؟ بہت پرانی بات ہے، دادا ابا کے بھی دادا ابا کے زمانے کی۔ یہ تو 2095 ہے نا؟ اس کتاب پر تو 1985 لکھا ہے۔ 100 سال سے بھی 10 سال زیادہ ہو گئے۔ مگر یہ کتاب تمہیں ملی کہاں سے؟ ماریا، تم تو بہت سوال کرتی ہو۔ خیر سنو، وہ جو 6 منزلیں نیچے تہہ خانہ ہے، اس میں ایک اسٹور ہے۔ دادا ابا نے وہاں ایک الماری اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہے۔ اس میں یہ کتاب حفاظت سے رکھی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ان کے دادا کی کتاب ہے۔ اچھا، حیرت ہے، یہ تو کاغذ پر چھپی ہوئی ہے، اور کاغذ بھی پلاسٹک کا نہیں، عجیب سا ہے، بھدا بھدا۔ ہاں، دادا ابا کے دادا ایسے ہی کتابیں پڑھا کرتے تھے، مگر اس کے حروف تو بالکل خاموش ہیں، نہ ہلتے ہیں نہ بولتے ہیں۔ جاجی نے ماریا کے کہنے پر غور کیا اور کتاب کے اوراق الٹنے پلٹنے لگا۔ ایک صفحہ دیکھا تو اس کے حروف بالکل ویسے کے ویسے اپنی جگہ تھے، جیسے کوئی چپ چاپ لیٹا ہو۔ نہ وہ آگے پیچھے حرکت کر رہے تھے اور نہ بول چال رہے تھے۔ ٹی وی بک تو ایسی نہیں ہوتی، اس کے حروف تو چلتے اور بولتے ہیں۔ جاجی بولا۔ ماریا سے ضبط نہ ہوا، اس نے جاجی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، بھائی سنو تو، کیا اتنی موٹی کتابیں پھٹ کر پھینک دی جاتی تھیں؟ ایک بار پڑھی اور بیکار؟ ہمارے کمپیوٹر ٹی وی میں تو 15-20 لاکھ کتابیں ہوں گی، اور کیا، بلکہ اور زیادہ آ سکتی ہیں۔ ایک ہارڈ ڈسک میں کئی کتابیں آ سکتی ہیں۔ ہاں، اور کیا، کون مصیبت اٹھائے اور اتنی موٹی موٹی کتابوں کے ڈھیر جمع کرتا رہے؟ ماریا بولی۔ جاجی ماریا سے باتیں کرتے ہوئے کتاب کے اوراق پلٹتا رہا۔ کسی صفحے پر ایک تصویر تھی جس میں ایک بڑے سے کمرے میں استاد بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ ماریا کی نظر اس تصویر پر پڑی تو اس نے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جاجی نے بتایا، ماسٹر بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوا جیسے ماریا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ جائیں گی۔ وہ بولی، اسکول ماسٹر؟ پہلے کیا اسکول گھر سے الگ ہوتے تھے؟ اور ماسٹر مشینی ٹیچر کی طرح نہیں، بلکہ ہماری طرح انسان ہوتے تھے؟ عجیب بات ہے۔ جاجی نے کہا، ہاں، اس کتاب میں یہی لکھا تھا کہ جیسے پہلے زمانے میں ڈاکٹر انسان ہوتے تھے، اسی طرح استاد بھی انسان ہوتے تھے، آج کل کی طرح مشینی استاد نہیں تھے۔ ماریا بات کاٹ کر بولی، یہ تو بہت اچھا تھا، میں مشینی ماسٹر سے عاجز آ گئی ہوں۔ عاجز مطلب تنگ آ گئی ہوں۔ ایک ہی بات طوطے کی طرح رٹا جاتا ہے۔ مجھے حیاتیات سے نفرت ہے، مطلب بائیولوجی سے، مگر وہ مجھے اسی کا کام دیتا ہے۔ امی ناراض ہوئیں تو میں نے بتایا کہ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ مشینی استاد اتنی جلدی بولتا ہے کہ بس میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ آخر امی نے ٹاؤن سینٹر سے ایک ماہر کو بلوایا۔ اس نے مشینی استاد کو کھولا، پھر دوبارہ جوڑ دیا اور بولا، کوئی خاص بات نہیں، مشین کی رفتار ذرا تیز ہو گئی تھی۔ خیر، اب میری سمجھ میں آنے لگا ہے۔ ارے ماریا سنو، ایک دن دادا ابا کہہ رہے تھے ان کے دادا نے انہیں بتایا کہ اس زمانے میں کتابیں کاغذ پر چھپتی تھیں اور انہیں موٹی موٹی کتابیں اٹھا کر اسکول جانا پڑتا تھا۔ اسکول بس لے جاتی تھی۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح اسکول کا کمرہ سونے کے کمرے کی طرح گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ پھر فوٹو اسٹیٹ مشینیں ایجاد ہوئیں اور ہمیں حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی، پھر بھی انہیں پڑھنا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں علم نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، کتابیں بہت چھپنے لگی تھیں۔ آج کل تو معلومات اتنی پھیل گئی ہے کہ پہلے کی طرح کتابیں ہوں تو انہیں پڑھنا تو کیا، ان کی ورق گردانی کرنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ یہ تو ہمارے مشینی استاد ہیں جو پردے پر جلدی جلدی ہمارے سامنے معلومات گزارتا ہے اور ہم صرف اپنے کام کی معلومات پڑھ یا سن لیتے ہیں۔ اس طرح مہینوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ ماریا نے کہا، ہم اس روز دادا ابا کے ساتھ یونیورسٹی کی لائبریری گئے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے دادا کے زمانے میں اسی لائبریری میں 1,00,000-1.5 لاکھ کتابیں رکھی جا سکتی تھیں، مگر اب تو صرف ایک سی ڈی میں 1,000 سے زیادہ کتابیں ہیں اور ایسی لاکھوں سی ڈیز لائبریری میں رکھی ہیں۔ جاجی بولا، ہاں، اور ان میں سے اپنی ضرورت کی کتاب تلاش بھی نہیں کرنی پڑتی، بس بٹن دباؤ، اس کتاب کی سی ڈی خود نکل آتی ہے۔
اسے کمپیوٹر میں لگا دو، کتاب کے صفحات خود بخود چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ساری کتاب پڑھو، جو سبق یاد کرنا ہے رات کو ٹیپ ریکارڈ لگا کر سو جاؤ، جیسے کوئی آدمی تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے۔ صبح سو کر اٹھو گے تو سبق تمہارے ذہن نشین ہو چکا ہوگا۔ ماریا چپ رہ کر زیادہ لمبی بات نہیں سن سکتی تھی، بیچ میں بول اٹھی، دادا ابا نے یہ بھی بتایا کہ 100 سال سے پہلے اسکول گھر سے الگ ہوتا تھا اور بس سے جانا پڑتا تھا۔ کتنا مزہ آتا ہوگا سب کے ساتھ جانے میں۔ ہاں واقعی بہت مزہ آتا ہوگا، اب تو ہم بور ہو جاتے ہیں۔ اچھا تو کیا اسکول میں سب مل کر پڑھتے تھے؟ ہاں، دادا ابا تو یہی بتا رہے تھے۔ ایک استاد کے کمرے میں، جسے جماعت کہتے تھے، 40-50 بچے بیٹھتے تھے، سب ساتھ پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد کمرے سے باہر نکل کر کھیلتے بھی تھے۔ پڑھنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ بھی ہوتا، جو بات کوئی بچہ بھول جاتا اسے دوسرے بچوں سے پوچھ لیتا۔ کتنے اچھے دن تھے نا؟ کیا انسانی استاد بھی ایسے ہی پڑھاتا تھا جیسے مشینی استاد پڑھاتا ہے؟ نہیں، ایسے تھوڑی پڑھاتا تھا۔ وہ پڑھانے کے بعد سب بچوں سے پوچھتا تھا کہ سبق سمجھ میں آیا کہ نہیں، اور جن کے سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ اسے دوبارہ سمجھاتا تھا۔ گھر پر کام کرنے کو بھی دیتا تھا، اچھے بچوں کو شاباش دیتا اور پیار بھی کرتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، ہمارا استاد تو ہماری بات بھی نہیں سن سکتا۔ ہم چاہے کتنی ہی محنت سے اور دل لگا کر پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا جی چاہتا ہے کاش میں اس زمانے میں ہوتی اور بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ پڑھتی، پھر استاد سے سوال کرتی۔ میری محنت سے وہ خوش ہوتے، مجھے شاباش دیتے اور پیار کرتے، اور اگر سبق یاد نہیں ہوتا تو وہ ڈانٹتے بھی تو تھے۔ سچ؟ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ استاد کو ہمارا کتنا خیال ہے، یہ شفقت مشینی استاد نے کہا۔ اتنے میں انہیں اپنی امی کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے مشینی ٹیچر کو چالو کر دیا۔ ماریا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بوجھل قدموں سے اس کی طرف چل پڑی۔ یقین ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر ضرور پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔